السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل دی ادرس۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہم کو عروج صاحبہ نے کراچی سے بھیجا ہے۔ آگے کا واقعہ انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ میرا نام عروج ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ یہ واقعہ آج سے چند سال پہلے کا ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر اس وقت 3 سال تھی۔ میرے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری میں جاب کرتے تھے اور میں اپنے ساس سسر کے ساتھ ناظم آباد نمبر 4 میں رہتی تھی۔ جس گھر میں ہم پہلے رہا کرتے تھے وہ ایریا میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے پاکستان آتے ہی نئے گھر کی تلاش شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ناظم آباد نمبر 4 میں ایک گھر پسند آیا۔ وہ گھر کافی بڑا تھا ہم جیسی چھوٹی فیملی کے لیے، پر میرے ہسبینڈ کو وہ گھر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کسی کو بھی دکھائے بغیر وہ گھر پرچیز کر لیا۔ میں نے جب وہ گھر دیکھا تو مجھے اسی وقت کچھ عجیب سی نیگیٹو فیلنگ آئی۔ وہ بہت پرانا گھر تھا، بڑے بڑے درخت تھے اس میں، وہ بھی بہت پرانے تھے۔ جب میں پہلی دفعہ اس گھر میں داخل ہوئی تو وہاں موجود املی کے درخت سے مجھے دن میں بھی ہیبت آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو گھر فائنل کرنے سے بہت منع کیا یا پھر کسی بزرگ کو دکھانے کو کہا، مگر وہ مانے نہیں۔ وہ جب تک ایسی چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ خیر، اس گھر میں تھوڑا بہت کام تھا کیونکہ وہ گھر کافی عرصے سے بند تھا۔ رنگ و روغن کروا کر ہمیں شفٹ ہونا تھا۔ گھر کے کام جیسے ہی فائنل ہوئے میرے ہسبینڈ کو جاب سے کال آ گئی، جس کی وجہ سے انہیں فوراً جانا پڑا۔ ان کے جانے کے کچھ دن بعد ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شروع میں تو کچھ خاص نہیں ہوا، پر کچھ دن بعد میں نے ایک بات محسوس کی کہ میری بیٹی ایک خاص ٹائم پر اٹھ جاتی ہے اور بہت روتی ہے۔ جب تک فجر نہیں ہو جاتی اس کا رونا بند نہیں ہوتا۔ میرا کمرہ جو کافی بڑا تھا اس کے ایک کونے میں اشارہ کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ میں اس کو بہت بہلانے کی کوشش کرتی، پر وہ اپنے وقت پر ہی چپ ہوتی اور پھر سو جاتی۔ میں نے کئی بار اس کے اشارہ کرنے والے کونے پر دیکھا، پر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، نہ محسوس ہوا۔ املی کا وہ درخت میرے کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ اس کی شاخیں میرے کمرے کی کھڑکی تک آتی تھیں۔ بہرحال کچھ دن اسی طرح سے گزرے۔ میں نے ان باتوں کا ذکر اپنی ساس سے بھی کیا تو انہوں نے میری بات پر اتنی توجہ نہیں دی۔ کہا، بچے ایسے ہی کرتے ہیں، دل میں وہم نہ لاؤ، تھوڑی بڑی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ خیر، ایک دن ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ پکنک پر گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو سب بہت تھک گئے تھے۔ میری ساس سسر تو فوراً ہی سونے چلے گئے۔ میں نے بھی اپنے تھوڑے بہت کام نمٹائے اور میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھکن کی وجہ سے مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میری آنکھ کسی چیز کی آواز سے کھلی۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ پھر میری آنکھیں بے اختیاری میں اسی کونے پر گئیں جس کونے کی طرف میری بیٹی اشارہ کرتی تھی، تو مجھے وہاں کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلیں اور پھر سے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے ڈر کا احساس ہونے لگا کہ ابھی تو کوئی کھڑا تھا اور اب کوئی نہیں ہے، اور کوئی تھا تو وہ کون تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ کھولی اور کمرے میں چاروں طرف دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔
کمرہ بھی لاک تھا تو کوئی باہر سے اندر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ کوئی نہیں تھا، تم کو وہم ہو رہا ہے۔ میں نے لائٹ بند کی اور واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دعائیں پڑھی، اپنے اور اپنی بیٹی پر دم کی۔ پھر کچھ دیر میں تھکان کی وجہ سے مجھے دوبارہ نیند آ گئی۔ مجھے سوئے ہوئے کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میری آنکھ پھر سے کسی چیز کی آواز سے کھلی۔ اب جو میں نے دیکھا اس نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ بالکل کالی سی پرچھائی تھی، جیسے کوئی کالا جبہ پہنا ہو، ہاتھ پیر چہرہ سب کچھ کالا، بس آنکھیں لال۔ اور وہ اپنے ہاتھ پیروں کے بل کمرے کی ایک طرف جاتا تو کبھی دوسری طرف، جیسے کوئی کالا کتا ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہو۔ کچھ دیر تک تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا اس کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ میں سانس بھی دھیرے دھیرے لے رہی تھی کہ کہیں اس کا دھیان میری طرف نہ ہو جائے۔ مجھے اپنی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اپنی بیٹی کی ہو رہی تھی۔ ڈر نے مجھے جکڑا ہوا تھا، میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی، نہ کوئی دعا پڑھ پا رہی تھی۔ آخر کار بہت مشکل سے میں نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھنا شروع کر دی اور میری برداشت ختم ہو گئی تو میں زور سے چیخی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ چیز کھڑکی کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے کمرے کی لائٹ کھولی اور وہ رات پوری جاگ کر گزاری۔ اس رات اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن صبح میں نے رات کی ساری باتیں اپنی ساس سسر کو بتائیں تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اسی دن میرے سسر کسی بابا کو گھر لے کر آئے تو ہم نے ان کو ساری باتیں بتائیں۔ انہوں نے پورا گھر دیکھ کر کہا کہ یہ املی کا درخت آپ کٹوا دیں، اس پر آسیب کا بسیرا ہے۔ تو میرے سسر نے ایسا ہی کیا اور کچھ مزدوروں کو بلا کر وہ درخت کٹوا دیا، مگر شاید ان بابا کو بھی ان اثرات کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا تھا، یا شاید وہ کوئی ڈھونگی تھے۔ میری باتیں سن کر شاید انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ آپ اس درخت کو کٹوا دیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر اس درخت کو کٹوا کر ہم نے اپنے لیے مشکلات کو بڑھا لیا تھا۔ کچھ دن تو کچھ نہیں ہوا اور ہمیں لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، پر پھر اچانک ہی ہمیں رات میں کسی کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، کبھی ایک کمرے سے تو کبھی دوسرے کمرے سے، پر دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ ساری آوازیں میں نے اور میری ساس سسر دونوں نے سنی۔ کبھی لگتا کمرے کے باہر بہت سارے لوگ جمع ہیں، کبھی کوئی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا پر دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا۔ آخر کار معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میرے سسر نے کال پر ساری باتیں میرے ہسبینڈ کو بتائیں۔ وہ بھی پریشان ہو گئے اور اگلے ہفتے ہی چھٹی لے کر پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ میرے ہسبینڈ جیسے ہی کراچی آئے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو ہم کو لگا سفر کی تھکان ہے یا گھر کی واقعات کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ دن بدن بیمار ہوتے چلے گئے۔ ہم گھر کی ٹینشن چھوڑ کر ان کی طبیعت میں لگ گئے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہسبینڈ اسی کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے جس جگہ وہ املی کا درخت تھا۔ میرے کمرے میں پہنچتے ہی لائٹ چلی گئی۔ میں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے ہسبینڈ سے باتیں کرنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں نے کافی باتیں کی پر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، مسلسل کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ میں نے کئی بار ان کا نام لے کر بھی ان کو آواز دی پر پھر بھی وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر جیسے ہی میری طرف دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا جیسے کسی لاش کا ہوتا ہے۔ وہ سانس بھی عجیب طرح سے لے رہے تھے۔
میں وہاں پتھر کے بت کی طرح کھڑی تھی۔ انہوں نے بڑی عجیب آواز میں مجھ سے کہا، تم لوگوں نے ہمارا گھر برباد کیا، اب ہم تمہارے شوہر کو بھی برباد کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب تک میری چیخ کی آواز سن کر میرے ساس سسر بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ میں ویسے ہی ان کی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھی اور یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد میری حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم سب گھر والے ایک ہی کمرے میں سوئے۔ دوسرے دن میرے سسر نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور ایک عامل کو گھر لے کر آئے جو ان کاموں میں ماہر تھے۔ انہوں نے پورا گھر دیکھا اور پھر بتانا شروع کیا کہ جب آپ نے یہ گھر خریدا اس سے پہلے یہ گھر کافی عرصے سے بند تھا، تو اس پورے گھر پر آصف نے قبضہ کر لیا اور یہ گھر ہمارے ریلوے اسٹیشن کی طرح بن گیا، جہاں جنات آتے ہیں، کچھ دیر رکتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ پر جب آپ لوگ یہاں آئے تو وہ اس املی کے درخت تک محدود ہو گئے تھے، اس لیے وہ درخت کاٹنے سے پہلے آپ لوگوں کو کبھی انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ مگر جب آپ نے اپنی لا علمی میں اس درخت کو کٹوا دیا تو جو اس اسٹیشن کا مالک ہے وہ آپ کے اس گھر کے مالک کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں یا پھر یہ گھر کسی ایسے شخص کے نام کر دیں جو یہاں اس گھر میں نہیں رہتا ہو، کیونکہ ان جنات کی طاقت اس گھر تک محدود ہے۔ خیر، ہم نے وہ گھر چھوڑنا ہی بہتر سمجھا اور دوسرا گھر لے لیا۔ پھر دوبارہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ میرے ہسبینڈ بھی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ تھا میرا واقعہ۔ بہت شکریہ عروج صاحبہ آپ کے اس پر اسرار واقعے کے لیے۔ فرینڈز، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی جگہ خریدیں تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات کر لیں، ورنہ بعد میں مشکلات اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کبھی کبھار تو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ وائس میسج کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔